अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। नए जो आने वाले दोस्त हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी लाजमी क्लिक करें और मेरी वीडियो शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है वो मेरी बात, मेरी मालूमात जो है वो पहुँच सके। जैसे कि आपको पता है कि अभी नया जो है वो ब्रीडिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो कई दोस्तों के पास अंडे आ गए हैं और कई दोस्तों के पास अभी अंडे नहीं आए। तो आज मैं ब्रीडिंग के हवाले से आपको कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट बताऊंगा। आप उन पे अमल कर ले तो आपके पास इंशाल्लाह जो है वो अच्छी ब्रीड आएगी। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं। आप सिर्फ ध्यान से पूरी वीडियो देखा करें और जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उन पे आप अमल किया करें, तो इंशाल्लाह आपके जो है ना वो बर्ड जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट ब्रीड करेंगे, जैसे मेरे पास बर्ड जो है वो ब्रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये क्या करना है, अपने जो आप अपने ब्रीडिंग बॉक्स लगाते हैं, आपने ये ख्याल करना है कि आपने सारा साल अपने ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो नहीं लगाने। जैसे ब्रीडिंग का सीज़न आता है, मैं आपको बताता हूँ कि कब आपने, किस महीने में आप ब्रीडिंग बॉक्स लगाया करें और कब उतारा करें। जब नया सीज़न शुरू होता है तो आप, अगर आपके पास पुराने, जैसे मेरे पास जो है वो पुराने पेयर हैं, मतलब कई साल से वो है ब्रीड कर रहे हैं, तो वो जल्दी, पुराने जोड़े जो होते हैं वो जल्दी ब्रीड कर जाते हैं। इसलिए मैं जो है वो नवंबर में जो है ना वो अपने बॉक्स लगा देता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं बॉक्स लगाता हूँ और फिर साथ बर्ड्स को जो है वो सॉफ्ट फूड वगैरह, अच्छी फूड देता हूँ, तो वो फूड एक्सचेंज जो है ना वो जोड़ा आपस में करना शुरू कर देते हैं और फिर वो है जल्दी ब्रीड कर देते हैं। नवंबर में आप बॉक्स लगा दें। नवंबर से कई लोग क्या होते हैं, वो सितंबर अक्टूबर में जो है जैसे ही थोड़ी सी गर्मी ख़त्म होती है तो वो बॉक्स लगा देते हैं। उसमें नुकसान क्या होता है, जब आप बॉक्स लगाते हैं तो कई फीमेल होती हैं वो अपना मूड बना लेती हैं कि वो हम ब्रीड करें। तो उसमें क्या होता है कि कई दफ़ा आपने देखा होगा कि आपकी फ़ीमेल बैठ जाती है, लेकिन मेल जो है वो उसको क्रॉस नहीं करता। उसकी वजह क्या होती है कि फ़ीमेल जो है वो जल्दी हीट पे आ जाती है, लेकिन मेल जो है वो जल्दी हीट पे नहीं आते, क्योंकि उनका सीज़न नहीं होता। मेल का जो सही ब्रीडिंग का सीज़न है, इनके अंदर जो वो ब्रीडिंग वाला मूड बनता है वो दिसंबर जनवरी में जाके बनता है। तो आप जल्दी बॉक्स लगा देंगे तो उसमें क्या होगा कि वो फीमेल जो है वो जल्दी हीट पे आती है, वो मेल उसके साथ क्रॉस नहीं करता, प्रॉपर नहीं करता। कई दफ़ा फीमेल जब बैठती है तो मेल उसके ऊपर जाता है, तो वो हीट की वजह से जो है वो फीमेल अंडे लेइंग कर देती है, लेकिन उन अंडों में जो है वो बच्चे नहीं बनते। फिर आप सेकंड क्लच में जाके शायद आपके पास एक या दो बच्चे आ जाएं, तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरे साल की मेहनत, आपका पूरा साल जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए सही ब्रीडिंग बॉक्स लगाने का टाइम वो नवंबर दिसंबर होता है। आप नवंबर में लगा दें। पुराने पेड़ हैं आपके पास, अगर आपके पास नया आपने जोड़ा लगाया तो वो इतनी जल्दी ब्रीड नहीं करेगा। वो आप उसको रखेंगे, वो अपने बैक बॉक्स में, अपने केज में सेट होगा, वो अपनी जगह पे, वो अपनी जगह देखेगा, पसंद करेगा। उसके बाद जो है ना, काफ़ी लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि हमारे जोड़े जो हैं वो अभी ब्रीड नहीं कर रहे। उन्होंने नए जोड़े लगाए होते हैं, तो नया जोड़ा जो है वो इतनी जल्दी ब्रीड नहीं करता। नया जोड़ा हमेशा जो है वो आप देखेंगे कि वो फरवरी में या मार्च में जाके जो है वो अंडे देगा, और फीमेल जो है वो एक ही दफ़ा अंडे देती है। नया पेयर जो होता है वो हमेशा, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो एक ही दफ़ा अंडे देगा। कई जोड़े होते हैं वो दो दफ़ा लेइंग करते, नहीं तो एक ही दफ़ा अंडे देते हैं। इसलिए आप बॉक्स जो है वो आइडियल टाइम जो होता है वो, अगर आपके पास पुराने पेयर हैं तो आप नवंबर में जो है वो बॉक्स लगा दिया करें, क्योंकि अभी मैंने नवंबर में बॉक्स लगाए थे तो अभी मेरे पास जो है वो लेइंग स्टार्ट हो गई है। वो क्रॉस करते हैं, और पहली क्लच में क्या होता है कि कई दफ़ा दो दो तीन तीन महीने तक जो है वो पेयर क्रॉस करते रहते हैं। तो इसलिए आप, इसलिए नवंबर तक जो है वो बॉक्स लगा देंगे कि आपके पुराने पेयर जो हैं वो आपके पास जल्दी ब्रीड कर जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉक्स लगाने के बाद आपने इसके अंदर नेस्टिंग मटेरियल डालना होता है। ये देखें, जैसे ये मोटा बूरा होता है, जैसे वो रंदे के साथ जो निकलता है, एक बिल्कुल बारीक बूरा होता है, वो आपने यूज़ नहीं करना। थोड़ा सा मोटा रंदे के साथ जो बूरा निकला होता है ना, वो आपने यूज़ करना है। ये देखिए अभी मैंने डाला हुआ, और देखिए मोटा मैंने डाला था पिछली वीडियो में, मैंने देखे जिसमें मैंने नेस्टिंग मटेरियल डाला था उसमें मोटा था बूरा, लेकिन अभी ये देखें फीमेल बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह के लिए। ये एक दो दिनों में जो है वो लेइंग कर देगी, और इसने बूरे को कितनी सफाई और नफासत के साथ जो है ना वो कुतरा हुआ है। इस तरह आपने नेस्टिंग मटेरियल जो है ना वो प्रॉपर तरीके से डालना है।
یہ چیزیں آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ بریڈ اچھی اور زبردست آئے گی. کئی لوگ اتنی باریکی کی طرف نہیں جاتے، بھائی ٹھیک ہے موٹا موٹا کام کیا تو اس میں ان کو اچھا رزلٹ نہیں ملتا. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ ان پہ عمل کریں تو آپ کے پاس انشاءاللہ جو ہے نا وہ بہت اچھی بریڈ آئے گی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ جب آپ نیا پیر لگاتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیا پیر جو ہے وہ آپس میں بانڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جب نیا پیر لگا دیں گے تو باکس لگائیں گے ان کا، تو آپ کچھ دنوں بعد دیکھیں گے جب وہ میل اور فیمیل دونوں باکس میں اکٹھے بیٹھنے لگ پڑیں تو وہ سمجھیں کہ بانڈ ہو گیا پیر. اس کے علاوہ ایک اور چیز چیک کریں گے کہ آپ ان کو سافٹ فوڈ دیں. سافٹ فوڈ دیں گے تو جب وہ پیر آپس میں فوڈ ایکسچینج کرنے لگ پڑے، یعنی کہ میل فیمیل کو فیڈ کرانے لگ پڑے، تو آپ سمجھیں کہ اب آپ کا جوڑا جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ سیٹ ہو گیا ہے اور وہ بریڈ کی طرف جو ہے وہ آمادہ ہو گیا ہے. یہ چیز آپ نے نئے پیر میں ہمیشہ چیک کرنی ہے کہ ایک تو وہ باکس میں اکٹھا بیٹھے، رات کے ٹائم دیکھیں یا دن کے ٹائم دیکھیں. خصوصاً رات کے ٹائم دیکھیں گے تو وہ جوڑے کی کوشش ہوگی، اگر ان کا بریڈنگ کی طرف دل کر گیا تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ باکس کے اندر ہی بیٹھے گا. یہ چیزیں آپ نے دو چیزیں پوائنٹ نوٹ کرنی ہے کہ پیر آپ کا جو ہے وہ باکس میں بیٹھ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فوڈ ایکسچینج والی چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے. یہ پوائنٹ آپ نے دیکھنا ہے نئے پیر لگانے میں جو ہے نا. جب نیا پیر لگا دیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھی فیڈ دینی ہے. جب آپ کا بریڈنگ سیزن آ گیا، خاص کر کے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہے، تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اچھی سے اچھی فیڈ دیں. مکس دانہ جو آپ دے رہے ہیں وہ اس کی کوالٹی آپ بہتر کر دیں. اس میں سورج مکھی، بھنگ کا بیج، کرتم وغیرہ یہ والی چیزیں جو ہے آپ اس میں زیادہ کر دیں. اور سافٹ فوڈ آپ زیادہ سے زیادہ اچھا دیں. سافٹ فوڈ آپ دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ جب سافٹ فوڈ کھاتے ہیں تو میل فیمیل کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ فیڈ کراتا ہے. جب وہ فیڈ کراتا ہے تو پھر فیمیل آگے سے بیٹھتی ہے اور پھر وہ کراسنگ کا عمل شروع کرتے ہیں. اس لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ صرف اس طرح نہیں کرنا کہ آپ نے اچھا مکس دانہ دے دیا اور اس کے بعد ان کو سافٹ فوڈ نہ دیں، پھر آپ کا اچھا رزلٹ نہیں آئے گا. سافٹ فوڈ آپ نے ہمیشہ اچھا اور اچھی کوالٹی والا ان کو دیں، اور جس میں انڈا ڈبل روٹی دے دیں، کالے چنے، گندم وغیرہ یہ والی. یہ پالک، ابھی آج ان کو میں نے پالک ڈالی ہے، پالک اور فروٹ دیں. یہ نرم غذائیں آپ دیں گے تو فوراً اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دم ان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا وہ فیڈ کراتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور ان کا بریڈنگ والا موڈ جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں بریڈنگ کے حوالے سے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ. تو آپ ان باتوں پہ جو میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ ان پہ عمل کیا کریں. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ اپنے برڈ، آپ اپنا جو آپ کا برڈ سیٹ اپ ہے اس میں دیکھیں کہ آپ نے یہ والے پوائنٹ آپ کے ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے یہ والی چیزیں جو میں آپ کو ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو بھی میں آپ میری دیکھ لیں جس میں میں نے بریڈنگ ٹپس آپ کو بتائی ہیں، اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو چیزیں میں آپ کو بتائی ہیں، یہ جو آپ کا سیٹ اپ ہے یا جو آپ نے کیج لگایا ہوا ہے جدھر آپ نے برڈز رکھے ہوئے ہیں، تو ان میں یہ والی چیزیں پوری ہیں. پرائیویسی والی چیز میں ہمیشہ ہر بریڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے پرائیویسی دینی. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میرا برڈ روم جو ہے یہ اوپر والے سیکنڈ فلور پہ بنا ہوئے ہیں. ادھر مطلب میرے علاوہ بہت کم لوگوں کا آنا جانا ہے، حالانکہ میں نے مطلب ساتھ پہ کھڑکیاں دروازے بھی ہیں کھلے رکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میرا برڈز روم ہے. اس میں بیچ میں نے فنچیں، جاوا، ڈو وغیرہ یہ کھلے رکھے ہوئے ہیں. یہ کھلے گھومتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں یہ سارے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے. یہ دیکھیں، یہ ان کو میں نے قدرتی ماحول دیا ہوا ہے. یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں فنچے، ڈو، جاوا بھی ہیں ان میں. یہ ادھر جاوا بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ مزے سے خوب اپنی، یہ جو چھوٹے چھوٹے اندر سے میں نے پلستر نہیں کیا ہوا، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیٹھ کے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ نیسٹنگ کی ہوتی ہے. یہ ابھی چھت پہ آپ دیکھیں، یہ چھت کے اندر انہوں نے ٹیوں کے اندر جو ہے نا یہ فنچوں نے جو ہے نا یہ نیسٹنگ کی ہوئی ہے. اسی کے اندر یہ انڈے دیتے ہیں. جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو یہ خود ہی نیچے آ جاتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے برڈس جو ہیں ان کو میں نے قدرتی ماحول دیا ہوا کہ یہ قدرتی ماحول میں جو ہے نا رہیں اور بڑی اچھی بریڈ کرتے ہیں. ان کا کوئی، میں یہ نیچے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ فرش پہ یہ میں نے نیسٹنگ مٹیریل ان کا نیچے گرایا ہوا ہے. یہ نیسٹنگ مٹیریل خود ہی اٹھا کے جو ہے نا یہ ڈولی کے اندر، یہ ابھی میں دکھاتا ہوں، یہ ایک ڈولی ہے. یہ اس کے اندر فنچوں نے جو ہے نا یہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں انڈے دیے ہوئے ہیں. یہ فنچوں کے انڈے ہیں اور ماشاءاللہ فرٹیلائز ہیں سارے. اسی طرح اور ڈو وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، ان کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپن ماحول.
دیکھیں ڈب ہے، اس کے اندر ایک، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فیمیل جو ہے نا دوسری فیمیلیں بھی ایک ہی اسی کے ساتھ انڈے دے دیتی ہیں، تو وہ اکٹھی بریڈ انڈے بچے نکلتے رہتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فالتو دانہ ہوتا ہے جو، کیونکہ یہ طوطوں کی فطرت ہوتی ہے کہ یہ دانہ بہت ضائع کرتے ہیں، ان کا جو نیچے دانہ پڑا ہوتا ہے، اب یہ میرے پاس 30-40 پرندے ہیں جو اب باہر میں نے چھوڑے ہوئے ہیں، جس میں فنچے ہیں، ڈو ہیں، اس کے علاوہ جاوا فنچے ہیں، تو یہ نیچے دانہ بکھرا ہوتا ہے، تو یہ سارا یہ نیچے سے خود ہی اٹھا کے ایکسٹرا میں ان کو نہیں دیتا، جو نیچے جایا یہ دانہ دیکھیں، جو نیچے کافی سارا دانہ پڑا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا، تو یہ جو دانہ ہوتا ہے یہ سارا اٹھا کے یہ خود ہی کھا لیتے ہیں۔ اور پانی کے برتن میں نے ان کے رکھے ہوئے، تو کوئی علیحدہ ان کو مجھے دانہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی بریڈ کرتے ہیں۔ یہ ابھی ڈو دیکھیں، ڈو کا میں ٹوٹل ایک پیر لے گیا تھا، ابھی میرے پاس تقریباً 15 سے 20 ڈو ہیں، اور بیچ میں سے میں نے کافی دوستوں کو دی بھی ہیں۔ تو اس طرح کی آپ اپنے، اگر آپ نے کالونی وغیرہ بنائی ہوئی ہے اپنے برڈس کی، تو اس میں یہ آپ یہ کھلے بھی چھوڑ سکتے ہیں، بہت اچھی بریڈ کریں گے۔ تو یہ فیمیل ہیں، یہ آپ کو دیکھیں، ابھی اس کی جھول میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مکمل فیمیل تیار ہے، یہ انشاءاللہ 2-3 دنوں کے اندر جو ہے نا یہ لینگ کر دیں گی، اور میری تقریباً اور کچھ نے انڈے دیے ہیں اور باقی بالکل تیار ہیں، وہ بالکل ایگز لینگ کرنے والی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کی بریڈنگ پروگریس بھی دکھاؤں گا، بچے اگر نکل آئیں تو پھر میں بچے بھی آپ کو دکھاؤں گا ساتھ، نہیں تو پھر جو ہے نا ایگز وغیرہ میں جو ہے نا ان کے آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا، اور ان کی فرٹیلائٹی بھی چیک کراؤں گا کہ میرے برڈز نے جو ہے وہ انڈے فرٹیلائز، ماشاءاللہ میرے پاس بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیئر کے انڈے فرٹیلائز نہ ہوں، نہیں تو سب جوڑوں کے جو ہے نا وہ انڈے فرٹیلائز ہوتے ہیں۔ یہ ابھی میں دکھاؤں تو یہ جھول آپ کو یہ دیکھیں تو اس کی بھری بھری آپ کو نظر آئے گی نیچے سے، یہ جو وینٹ والی جگہ ہے، یہ ماشاءاللہ ابھی فیمیل جو ہے وہ مکمل تیار ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کی بریڈنگ پروگریس دکھاؤں گا کہ کیسی بریڈ کر رہے ہیں، اور انڈے کیسے کتنے فرٹیلائز ہوئے ہیں، اور یہ والی چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر دوستوں اگلی ویڈیو تک آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔